فضائل رمضان میں سے ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانو اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اب دیکھو سحری بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ثواب بھی کما رہا ہے۔ تو اب سنیں اس کو کہ کس قدر اللہ جل شانو کا انعام و احسان ہے کہ روزے کی برکت سے اس سے پہلے کہ کھانے کو جس کو سحری کہتے ہیں امت کے لیے ثواب کی چیز بنا دیا۔ یہ سحری کون سا کھانا ہوتا ہے؟ کیوں بھائی، کون سا وقت ہوتا ہے؟ یہ صبح کے وقت جب اعلان نہیں کر رہے ہوتے 10 منٹ رہ گئے ہیں، 15 منٹ رہ گئے ہیں، 5 منٹ رہ گئے ہیں، جلدی کر لو ہے، اور وہ والا جو وقت ہوتا ہے تو وہ اچھا میں نے شروع میں بتایا تھا کہ کب تک کھانا ہے۔ کوشش کریں کہ جب وہ 5 منٹ کہہ دے نا اس کے بعد کھانا پینا بند کر دیں۔ وہ تو ایک الارمنگ سچویشن بن جاتی ہے کہ جی اب بس کرو، اب پھر نہیں، اگر کوئی باز آتا لگا ہوا ہے دھڑا دھڑ، پھر وہ کہتا اب بس کر 5 منٹ کے بعد، تو پھر تو کہہ دیتا ہے کہ بھئی اب بس کرو۔ اصل میں تو یہ ہے کہ جب 5 منٹ کا اعلان ہو گیا نا تو اس کے بعد جو ہے نا وہ کلی وغیرہ کر کے نا اپنے آپ کو فریش کر لیں، بس برش وغیرہ کرنا ہے، مسواک وغیرہ کرنی ہے، جو چیز کرنی ہے بس 5 منٹ کے بعد، اس سے پہلے ٹائم ہے آپ کے پاس۔ یہ تو یہ نہیں ہے کہ 10 منٹ ابھی رہتے ہیں تو جلدی جلدی اٹھے اور 5 منٹ رہ گئے تو دسترخوان پہ آگے بیٹھے، اور اس میں پھر کھانے میں بھی اتنا مزہ نہیں آتا پھر جلدی جلدی کھانے والے جی۔ تو اس لیے کوشش کرو کہ کم از کم 4-5 منٹ رہ رہے ہوں تو اس وقت جو ہے نا وہ کھانا پینا بند کر دیں۔ یہ جو صبح کا کھانا ہے روزہ رکھتے ہوئے، اس کھانے کو سحری کا کھانا کہتے ہیں، اور اس میں بھی مسلمانوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ بہت سی حدیث میں سحری کھانے کی فضیلت اور اجر کا ذکر ہے۔ علامہ عینی نے 70 صحابہ سے اس کی فضیلت کی حدیث نقل کی ہے اور اس کے مستحب ہونے پر اجماع نقل کیا ہے، اور بہت سے لوگ کاہلی کی وجہ سے اس فضیلت سے محروم رہ جاتے ہیں۔ کچھ جو ہے نا ان کی سحری ہی رہ جاتی ہے کیونکہ نیند اتنی چڑھی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں اچھا چلو ٹھیک ہے سویرے بغیر سحری سے ہی جو ہے نا وہ ہم روزہ رکھ لیں گے، اور پھر بعد جو ہے نا وہ چوری چھپے کھاتے بھی رہتے، وہ کہتے ہیں میرا کون سا روزہ تھا، ایسے بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن بعض جو ہے نا وہ ہمت کر کے جن کی سحری رہ جاتی ہے تو روزے تک تو پہنچ جاتے ہیں، افطاری تک پہنچ جاتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ سحری جو ہے نا وہ ضرور کریں، کیونکہ اگر سحری نہیں کرے گا تو پھر سحری کا ثواب وہ تو ضائع ہو جائے گا، پھر چاہے تھوڑا سا ہی کر لیں۔ بعض لوگ تراویح پڑھ کر کھانا کھا کر سو جاتے ہیں اور وہ اس ثواب سے محروم ہو رہتے ہیں۔ اس کے لغت میں سحر اس کھانے کو کہتے ہیں جو صبح کے قریب کھایا جاتا ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اور صاحب کشاف نے اخیر کے 6 حصے کو بتلایا ہے، یعنی کہ رات کے 6 حصے کر لو اور جو سب سے آخر والا حصہ ہے وہ سحری کا حصہ۔ اگر فرض کریں رات 6 گھنٹے کی ہے تو آخری جو گھنٹہ ہے وہ سحری کا ہے، سمجھ گئے؟ تو بعض نے کہا ہے کہ آدھی رات سے اس کا وقت، اور یعنی تمام رات کو 6 حصوں میں تقسیم کر لے، آخر کا حصہ مثلا غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک 12 گھنٹے ہوں تو اخیر والے 2 گھنٹے، اگر 12 گھنٹے ہیں تو آخر والے جو 2 گھنٹے ہیں وہ آپ کے سحری کے ہیں، اور ان میں بھی تاخیر اولیٰ ہے بشرطے کہ اتنی تاخیر نہ ہو کہ روزے میں شک ہونے لگے۔ سحر کی فضیلت بہت سی حدیث میں آئی ہے، بھی سمجھ لگ رہی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہمارے، اب سنیں یہاں سے فرق، کیونکہ اس امت کے اوپر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وہ قرآن پاک کی ایک آیت ہے نا، اے ایمان والو تم پر بھی روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ہمارے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے میں سحری کھانے سے فرق ہے۔ وہ فرق کیسے ہے کہ وہ سحری نہیں کھاتے تھے، وہ سحری نہیں کھاتے۔ ایک جگہ ارشاد ہے کہ سحری کھایا کرو کہ اس میں برکت ہے، یعنی سحری والا جو کھانا ہے ثواب بھی ہے اور برکت بھی ہے۔
ایک جگہ ارشاد ہے کہ 3 چیزیں برکت ہیں جماعت میں، سرید میں اور سحری کھانے میں۔ جماعت میں سے کیا مراد ہے؟ جو جماعت کی نماز ہے۔ اور یہاں پہ سرید کا مطلب کیا ہے؟ سرید کا پتہ ہے کسی کو؟ سرید کس کو کہتے ہیں؟ اور سرید وہ کھانا ہوتا ہے جو شوربے کے اندر جو ہے نا وہ روٹی کو بھگویا جاتا ہے۔ شوربہ ہے، اس کے اندر آپ روٹی کو ڈال کے رکھ دیں اور تھوڑی دیر کے بعد وہ اس کے اندر جو ہے نا وہ سارا شوربہ مکس ہو جاتا ہے، اور وہ والا جو کھانا ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سرید جو ہے نا وہ بڑے شوق سے کھایا کرتے تھے۔ ویسے کھانا چاہیے یہ بھی، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ سرید جو ہے یہ ایک ایسا کھانا بن جاتا ہے کہ اس میں پھر معدے کے اندر جا کر جو ہے نا اس کو زیادہ کام نہیں کرنا پڑتا۔ اب سرید کی سمجھ آ گئی ہے؟ یعنی کہ شوربے کے اندر جو بھیگی ہوئی جو ہے نا وہ آپ اس کے اندر جو روٹی وغیرہ ڈال دیتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں۔ اور سحری کا کھانا یعنی کہ 3 میں ثواب ہے۔ اس حدیث میں جماعت سے عام مراد ہے نماز کی جماعت اور ہر وہ کام جس کو مسلمانوں کی جماعت مل کر کرے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ فرمائی گئی ہے۔ سرید گوشت میں پکی ہوئی روٹی ہوتی ہے، یعنی کہ اس کے علاوہ اور بھی شوربہ ہو سکتا ہے، لیکن جو گوشت میں بنا ہوا ہے نا یا گوشت میں پکی ہوئی جو روٹی ہے نا وہ ہے صحیح طرح سے، وہ صحیح معنوں میں جو نہایت لذیذ کھانا ہوتا ہے۔ تیسرے سحری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کسی صحابی کو اپنے ساتھ سحری کھلانے کے لیے بلاتے تو ارشاد فرماتے، آؤ برکت کا کھانا کھا، آؤ برکت کا کھانا۔ تو سحری والا جو کھانا ہے یہ برکت کا بھی کھانا ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ سحری کھا کر روزے پر قوت حاصل کرو۔ جب سحری کر لیتا ہے تو پھر آسانی سے پھر روزہ جو ہے نا وہ آپ کا اتنا بھی نہیں زیادہ کھانا ہے، بس کھا لینا ہے اور اتنا بھی زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوپہر کو سو کر اخیر شب کے اٹھنے پر مدد چاہا کرو۔ اور دوپہر کے وقت جو سونا ہے یہ بھی سنت ہے۔ اب سونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ اب سنت پوری کرنے کے لیے گھر والوں کو کہیں کہ دوپہر کو سونا بھی سنت ہے تو دوپہر کو سو گئے 3-4 گھنٹے اٹھے ہی نہیں، اتنی بھی لمبی چوڑی نہیں سنت۔ آدھا گھنٹہ بھی آرام کر لینا تو اس میں بھی سنت پوری ہو جاتی ہے۔ اب اگر گھر والوں کو کہے جی دوپہر سر نے بتایا تھا دوپہر کو سونا سنت ہے تو میں تو لگا ہوں سونے، وہ 4-5 گھنٹے اٹھے ہی نہ، پھر تو ایسے نہیں۔ ہاں دوپہر کے وقت اگر موقع ملے تو تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ صبح ارلی اٹھنا جو ہے نا وہ اس کے لیے آسان ہوگا۔ تو کریں گے اس کی کوشش؟ ٹھیک ہے جی، اللہ پاک عمل کی توفیق۔ اچھا بات سنو،